عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہ حدیث بالکل صحیح ہے, بخاری میں صحیح بخاری. تقتل الفئۃ الباغیہ, متواتر حدیث ہے. سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا. آگے لکھا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کی طرف سے قتل ہوئے. نہیں, حضرت علی کی طرف سے نہیں, حضرت امیر معاویہ کے گروہ کی طرح, یہ غلط ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج میں وہ موجود تھے, ان کے گروہ میں, ان کے لشکر میں موجود تھے, اور قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی لشکر میں تھے. اور قتل کرنے والا جو تھا ابو الغادیہ تھا. ابو الغادیہ شامی امیر معاویہ رضی اللہ کے لشکر میں تھا, ابو الغادیہ. تو ابو الغادیہ جو ہے, اچھا, تو اب یہ باغی والا جو ہے ہم فتویٰ نہیں لگاتے ہیں بھائی. اس مسئلے میں یہ ہے کہ صحابہ کرام, دونوں طرف صحابہ کرام تھے, مسئلہ اجتہادی تھا. اجتہادی خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا گروہ جو ہے وہ اقرب الی الحق ہے, وہ حق پر ہے. دوسرا جو گروہ ہے, اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی نا تو وہ خطا اجتہادی کے معنی میں, یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے. باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے. قرآن کی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. مومنوں کی دو جماعتیں, تو ہم پھر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی جماعت کو باغی نہیں کہتے بھائی. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرنے والی حدیث بالکل صحیح ہے. سن لیں, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جنگ جمل یا صفین میں فرمایا تھا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ مسلمانوں کے دو گروہ میں لڑائی ہوگی اور دونوں کے شہداء جنتی ہوں گے. یہ حدیث مجھے کوئی پتہ نہیں ہے, یہ حوالہ بھائی پیش کریں گے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ اقرب الی الحق تھے؟ میں تو دلیل کی بنا دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت میں اختلاف ہوگا, دو گروہ بنیں گے, پھر ان میں سے ایک تیسری جماعت نکلے گی مارکہ خارجیوں کی. فرمایا اس سے وہ گروہ جنگ کرے گا جو اقرب الی الحق ہوگا, اور اسے علی رضی اللہ عنہ جنگ کی تھی. اور یہ میں جو کہتا ہوں یہ اہل سنت کا منہج ہے. اور دوسری یہ بتاؤں کہ اس بات کا حضرت عائشہ کو پتہ کیوں چلا. بھائی آپ نے جو عائشہ صدیقہ کے ساتھ بات منسوخ کی ہے یہ ثابت نہیں ہو, اگر ثابت بھی ہو تو آپ کا مسئلہ نہیں ثابت نہیں ہوتا. یہ ہم تو, ہمارا یہ عقیدہ دونوں شہداء جنتی ہے, اس میں تو کوئی ہمارے خلاف بات ہے ہی نہیں. وہ دونوں صحابہ تھے جنتی ہے اللہ کے فضل سے. لیکن یہ بات ہو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر تو وہ نظر آتی ہے مجھے, میرا جو محدثانہ تجربہ ہے نا, مجھے یہ صاف جھوٹ نظر آتا ہے. جھوٹ. اور یہ صحیح حدیث ایک سناؤں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میری بیویوں میں سے کون سی بیوی ہے جس پر حواب کے کتے بھونکیں گے. صحیح ہے یہ. جب عائشہ صدیقہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لشکر کے ساتھ جا رہی تھی حواب سے, تو وہاں کتے بھونکے بہت زیادہ. یہ غیب کی خبر پوری ہوئی, ثابت ہوئی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے غیب بتایا تھا وہ جانتے تھے وہی کے ذریعے. تو عائشہ صدیقہ نے پوچھا یہ کون جگہ؟ فرمایا یہ حوب ہے. انہوں نے کہا, فرمایا مجھے تو حدیث یاد آ گئی, میں واپس آنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اللہ مسلمانوں میں صلح کرا دے. یعنی مسئلہ صلح کا تھا, جنگ کا نہیں تھا. پھر جنگ ہوئی اور وہ پیشن گوئی پوری. سر ادھر یہ بتا دیں ناسبی کون ہوتے ہیں ہمارے ناسبی؟ کافی ناسبی. میں یہ بتاؤں کہ ایک شیعہ ہے نا, شیعہ جو صحابہ کو برا کہتے ہیں, یہ بھی گمراہ لوگ. ایک ہے ناسبی جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں, سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے ہیں, برا کہتے ہیں. ان میں سے فیض عالم صدیقی تھا ایک جیلم میں, اور اسی طرح قتل ہو گیا. اس طرح اور بھی ہے. یہ لوگ جو ہے, فیض عالم صدیقی نے لکھا ہے, میں پڑھا ہے کہ نام نہاد خلافت, علی کی نام نہاد خلافت. نعوذ باللہ. فیض عالم صدیقی کے ایک اور بتاؤں, فیض عالم صدیقی لکھا ہے امیر المومنین, صاحب غار, پتہ نہیں کیا کیا, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. لکھا ہے امیر المومنین, شہید محراب, پتہ نہیں کیا کیا, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ. امیر المومنین, ذو النورین, بڑی تعریفیں بیان کی. اب علی آئے, لکھا ہے علی, حضرت علی. نیچے لکھا ہے اس کا باپ کافر تھا. پھر لکھا ہے, میرے پاس کتاب موجود ہے, اس کا بھائی کافر تھا طالب. پھر لکھا ہے اس کا پیٹ بڑا تھا. پھر لکھا ہے اس کو خلافت کی خواہش تھی. پھر لکھا ہے اس کے دور میں 1 انچ بھی نہیں. یہ اس نے میرے خالد فیض عالم نے لکھا, یہ حکیم و عبد الرحمن خلیق دونوں میں سے ایک لکھا. یہ دونوں ناسبی تھے. بہرحال وہ کتاب میرے پاس موجود ہے. فیض عالم تو قتل بھی ہو گیا. ہاں, تو بہرحال یہ جو علی مولا علی, نبی پاک نے فرمایا کہ میں جس کا مولا اس کا علی مولا, یہ صحیح ہے.
من کنت مولا فعلی مولا. جو مولا علی سے جو مولا سے مراد مشکل کشا نہیں ہے بلکہ محبوب اور پیارا ہے. تو جو اس سے دشمنی رکھتا ہے برا کہتا ہے ناسبی ہے. یہ کچھ اہل حدیثوں دیوبندی میں گھس آئے. بھائی ہم نہ ناسبی ہیں نہ شیعہ ہیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ سے پیار کرتے ہیں, سارے تابعین سے. نہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی کرتے ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قاتل وہی سمجھتے ہیں, جنتی سمجھتے ہیں, خال المومنین سمجھتے ہیں. اور ساتھ ہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں. صحابہ کا جو جھگڑا ہوا اس میں خاموشی اختیار کرتے ہیں, سکوت کرتے ہیں. تابعین تبع تابعین اماموں سے محبت کرتے ہیں, کسی کی گستاخی نہیں کرتے. ہم نہ ناسبی ہیں نہ رافضی ہیں نہ یزیدی ہیں, ہم صرف سنی ہیں. صحیح.